الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قصیدہ بردہ شریف۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كل یا اکرم الخلق ما لمن علوذ به یا اکرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اس کی خاص توفیق سے ہم آج بھائی رانا بلّہ صاحب کے گھر پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مجلس کی برکت سے بھائی بلّہ صاحب کے گھر پر، ان کی آل اولاد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، اور اللہ رب العزت ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے خاندان سے یہ سارے بھائی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جو دل سے محبت کرتا ہے تو ہم بدلے میں بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کو اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی اور قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ آقا دو جہاں کا ذکر میلاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر میلاد کرنا ہے۔ حاضرین محترم، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس شایان شان انداز میں، عظیم الشان انداز میں
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد کیا کہ کوئی کائنات میں اس طرح کا ذکر میلاد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ نے یہ محفل میلاد کہاں سے نکال لی اور ذکر میلاد کہاں سے نکال لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت آقا کا میلاد منا رہا ہے۔ خود کیا کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ میلاد منا رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ وعدہ، اس کو میثاق نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میثاق ایک پاکستان میں بھی ہوتا ہے میثاق جمہوریت، یہ وہ والا میثاق نہیں ہے، وہ تو چوروں کو شیلٹر دینے کے لیے میثاق کرتے ہیں یہاں پر کہ تمہارے گناہ معاف، میرے بھی گناہ معاف۔ یہ میثاق اللہ رب العزت نے، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، کسے کہتے ہیں؟ پرومس۔ تو یہ میثاق جو ہے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ یہ تقریب حلف برداری منعقد ہوئی تھی عالم لا مقام میں۔ کہاں؟ جہاں کوئی مقام۔ ہم تو حضور کا میلاد عالم مقام میں مناتے ہیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں میلاد مناتے ہوئے؟ یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، محفل کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے۔ اسی محفل کو دیکھ لیں، بھائی باللہ نے محفل سجائی حضور کی، آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ تمام احباب آئے، خطیب بلوایا، قاری صاحب نے خطاب فرمایا، میری تقریر رکھی، میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، نعت خوان آئے، ذکر میلاد مصطفیٰ ہوا، حضور کی ثنا خوانی ہوئی، صدارت کے لیے بلا لیا کسی کو۔ اب آپ نے یہ محفل کا ڈیکورم ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ سنیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا فرمایا، اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ گفتگو کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے انبیاء، اے ارواح انبیاء، میں تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں میں مبعوث کر دوں گا، جب تم اپنی امتوں کے پاس چلے جاؤ، ثم جاءکم، پھر وہ آئے گا جس کی خاطر تمہیں بھی بھیجا ہوگا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ رب العزت نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا، میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، میرے ساتھ یہ میثاق کرو کہ جب تم اپنی اپنے وقتوں میں اپنی اپنی امتوں کے پاس چلے جاؤ گے، پھر میرا نبی آخر الزمان آئے گا، وہ نبی آئے گا جس کی خاطر یہ کائنات تشکیل دی ہوگی، یہ وہ نبی آئے گا جس کی خاطر یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ کائنات کا سارا نظام بچھایا ہوگا۔ جب وہ آ جائے تو تم سے میں وعدہ لیتا ہوں اپنی اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر، اپنی اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کے پیچھے لگ جانا، اور اپنی اپنی امتوں میں یہ ڈنکا بجاتے جانا کہ جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا سونا آ جائے، اس وقت پھر تم اپنی امتوں کو بتاتے چلے جانا کہ جب وہ آ جائے اس کی نبوت کا اقرار کر لینا، اس کی رسالت کا اقرار کر لینا۔ تو اس پر قال اقررتم فاخذتم على ذلكم قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تو فرشتوں سے، انبیاء سے یہ پھر پوچھا کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ دوبارہ پوچھا، ایک مرتبہ وعدہ کر کے پوچھا کیا تم وعدہ، پوچھو کیا تم وعدہ، بولیے کیا پوچھا، کیا تم وعدہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ بولیے انبیاء سے۔ کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا، تو یہ کوئی عام تو ہستیاں ہیں نہیں جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے، کیا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت پھر پوچھ رہا ہے کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ہاں اگر تم وعدہ کرتے ہو تو تمہاری گواہی پر میں خود گواہ بنتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی ڈال دی۔ اب آپ میرے دوستو یہ دیکھیے کہ ذکر کیا ہو رہا تھا وہاں پر۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، کس کو کہتے ہیں؟ برتھ ڈے، میلاد ڈے۔ عربی میں اس کو میلاد کہتے ہیں، اردو میں پیدائش کہتے ہیں، فارسی میں،
اور انگلش میں برتھ کہتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی الفاظ ہیں۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ وہ محفل ہوتی ہے جس محفل میں حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ حضور کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اگر عقل کے اندھو تم ہم پر کیا فتویٰ لگاتے ہو؟ فتویٰ لگانا ہے تو خدا پر لگاؤ، جس نے حضور کی پیدائش سے بھی بہت پہلے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط روح تخلیق اور نور تخلیق ہوا تھا، انبیاء کی مجلس سجا کر اللہ رب العزت خود خطاب فرما رہا ہے، اور انبیاء سامعین ہیں، اور جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وعدہ۔ ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ذکر کہ یہ میرا محبوب پیدا ہوگا، یہ میرا محبوب آئے گا۔ اب سرکار کی ولادت کا تذکرہ خود خدا بھی کرتا ہے، اور سرکار کا میلاد خود خدا بھی سجاتا ہے۔ ارے ہم جتنا مرضی بڑا میلاد کیوں نہ سجا لیں، ہم کمکمے لگا کر، سٹیج لگا کر، پنڈال سجا کر، مائک لگا کر، کیمرے لگا کر، سپیکر لگا کر، اچھے اچھے انواع و اقسام کے کھانے بنا کر، سب کو دعوت دے کر حضور کا میلاد جس ڈھب پہ بھی سجا لیں، مگر اللہ رب العزت کے اس مجلس کا عشر عشیر میں نہیں ہو سکتا، اس مجلس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا لوگو تم تو حضور کی ولادت پر زمین پر میلاد مناؤ گے، آؤ میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، میلاد منانا خود میری سنت ہے۔ حضور کا ذکر میلاد کرنا کس کی سنت ہے؟ خود خدا کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ذکر ولادت مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو اور وعدے ہیں جو عالم لامکاں میں ہوئے تھے۔ ایک تمام ارواح سے ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ نے اور میں نے۔ رانا صاحب تسی بھی اتھے سو، تسی بھی اتھے سو، بلائی تسی بھی اتھے سو، ہاں جی اسی سارے اتھے ساں، ساری روحاں، اسی بلا کی کیا کہوں؟ قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ مفسرین نے لکھا ہے، تمام ارواح سے جب اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ پوچھا نا الست بربکم، تمام ارواح پر اللہ رب العزت کے وہ روب دبدبا تھا، خاموش نہیں، تمام ارواح، تمام روحیں، ہماری روحیں بھی خاموش نہیں۔ سب سے پہلے جو روح جس نے عرض کی قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب نے دیکھا کہ یہ نورانی جو لاٹیں مارتی ہوئی جو روح کس کی ہے، تو بتایا گیا اور یہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اسے وعدہ الست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ الست، جو اللہ نے اپنی ذات کے متعلق لیا۔ ایک وعدہ نبوت و رسالت جو اللہ رب العزت نے انبیاء کی روحوں سے لیا تھا کہ تمہارا کام جب مخلوق کے پاس چلے جاؤ، دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا کام جو ہوگا وہ میری الوہیت کا ڈنکا بجانا، رد شرک کرنا، یہ تمہارا کام ہوگا۔ اور تیسرا وعدہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ذکر کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا وعدہ تھا۔ اور جب یہ وعدہ لے لیا گیا، انبیاء فرش پر آتے رہے، زمین پر آتے رہے، اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے۔ اب آپ اور ہماری روح تو اس مقام پر نہیں ہے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہو، مگر انبیاء کی روحیں نفیس روحیں تھیں، وہ ثقیف نہیں تھی، ثقیل نہیں تھی، وہ ٹرانسپیرنٹ روحیں تھیں، وہ روحانی روحیں تھیں۔ ان کو وہ وعدہ بھی یاد ہے، ان کو بعد کا منظر بھی یاد ہے۔ ارواح نے یہ سن رکھا تھا اور کتابوں میں بشارتیں آئی ہوئی تھیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی جمعہ میرا جو موضوع ہے اپنی مسجد میں، وہ تورات، زبور اور انجیل میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، اس میں حضور کی آمد کا جو تذکرہ انبیاء نے کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان کی کتابوں میں آ چکا تھا نبی آخر الزمان آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، اس کا جو پیدائش کا مقام ہے وہ مکہ مکرمہ ہوگا۔ یہ ہر بات کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ اب انبیاء نے وہ سن رکھا تھا، ارواح انبیاء نے وہ ادھر سن رکھا تھا۔ اب حضور کی ولادت کا جب آمد کا وقت قریب آتا گیا تو انبیاء سفر کر کر کے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ حضور کی آمد کا انتظار کرنے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کس کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ میں نے بھی کیا، اللہ رب العزت جس نے نہیں کیا اس کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جو ہم سین کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ کی جو
زمین ہے اس میں کئی انبیاء کرام کی قبریں ہیں، کئی انبیاء کرام کی قبریں. حتیم جو ہے، حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں، اس پہ تقریباً 60 سے 70 انبیاء کی قبور ہیں. اور یہ صفا مروہ پہ قبور ہیں. مینا میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. مسجد الخیف جب حج کرنے جاتے ہیں ہم 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں 300 سے 700 انبیاء کی قبریں ہیں جو حضور کی آمد کا انتظار کرتے کرتے وہاں پر وفات ہوئی اور وہاں پر تدفین ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے یہ انبیاء جو حضور کی آمد کا انتظار کرتے چلے گئے، یہ جمعہ چھوڑ کر اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ پھر طبہ الحمیری جو بادشاہ تھا، جو حضور کی آمد کا ذکر کرنے، حضور کی آمد کا تذکرہ سن کے مکہ مکرمہ ٹھہر گیا تھا، پھر اس نے مدینہ منورہ تک ہجرت کر کے گیا، ادھر سے مدینہ منورہ گیا. اس کے علماء نے بتایا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور 400 علماء وہاں پر رک گئے اس کے حضور کی آمد. اور حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ اسی بادشاہ کا بنایا ہوا گھر تھا. یہ اس سے اگلے جمعے میں اس کا تذکرہ کروں گا، مگر آج میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، یہ انبیاء جو انتظار کرتے کرتے وہاں پر ان کے مزارات بن گئے، وہاں پر قبور بن گئیں. ان کو پتہ تھا کہ یہ حضور کی ولادت کی جگہ ہوگی، یہاں پر حضور پیدا ہوں گے، یہاں پر حضور کی امت طواف کرے گی، وہ طواف کرے گی، ان کے قدموں کے نیچے انبیاء کرام کی قبور ہوگی. کیا مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو عطا فرمایا، حضور کی امت کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو جب ان کا انتظار کرتے کرتے وہاں پر تدفین ہو گئی، اب زیارت تو وہ دنیا میں حضور کی عالم ارواح میں تو کی تھی، دنیا میں حضور کی زیارت نہ کر سکے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیارت کی خواہش کب پوری ہوئی ان کی؟ جب آقا دو جہاں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. معراج کی رات جب قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جبرائیل امین مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ان کے ہمراہی میں جب تشریف لے کر جاتے ہیں، جب آقا دو جہاں مسجد اقصی پر پہنچتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء صف بنا کر حضور کی زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صف در صف اندر، قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو نبی آخر الزمان تو بنایا ہے، تمام انبیاء کا بھی نبی بنایا ہے. آج اللہ رب العزت آپ کو امام الانبیاء بنانا چاہتا ہے. کیا بنانا چاہتا ہے؟ امام الانبیاء بنانا چاہتا ہے. یہ وہی انبیاء تھے، ان میں سے کثیر تعداد میں آپ کے تذکرے، آپ کے ڈنکے بجاتے رہے، اور آپ کا انتظار کرتے کرتے انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی جان دینی منظور کر لی، مگر آپ کا ٹھکانہ نہیں چھوڑا. آج ان کو امامت کرائیے، آپ سب کو اپنی اقتداء میں لے لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان تو تھے ہی، اور تمام رسولوں کے بھی نبی تھے، اس رات اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے درجے پر فائز فرما دیا. ادھر فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ انبیاء کو تو یہ مرتبہ دے دیا، انبیاء نے اقتداء میں نماز بھی پڑھ لی، زیارت بھی کر لی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم بھی تیرے محبوب کا سونا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، تیرا سونا محبوب کا سونا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، اب میرے محبوب کی سفر معراج کا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، آؤ سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، وہ جس چیز نے ڈھانپا وہ نورانی فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو گئے. اور فرمایا جبرائیل کہتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تبدیل کی جائے گی، جس براق پر یہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے اس سے آگے براق نہیں جا سکتا، سواری تبدیل ہوگی، لہٰذا رف رف ہوگا آگے. یہاں پر جب آقا رکیں گے فرشتوں تم بھی میرے محبوب کی زیارت کر لینا. آقا دو جہاں وہاں پر رکے، سدرۃ المنتہا پر زیارت کی، فرشتوں نے زیارت کر لی، آقا کا اگلا سفر شروع ہو گیا. اب آخری بات کر رہا ہوں کہ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ آقا دو جہاں ایک رات آسمانی دنیا میں تشریف لائے، ہمیں ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو گئی،
مگر ہمارا کیا قصور ہے کہ محبوب صرف ایک رات آسمانوں پر تشریف لائے ہیں، اب سارا قیامت تک محبوب قیام فرش پر کریں گے، ان کا گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ہوگا، ان کا قیام مدینہ منورہ میں ہوگا۔ اب ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ایک مرتبہ زیارت کریں اور حضور کے امتی قیامت تک زیارت کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں پریشان مت ہونا، تمہارے لیے یہ سبیل بھی بنا دیتا ہوں، تمہارے لیے یہ سبیل بھی بنا دیتا ہوں۔ میرے محبوب کی زیارت کرنی ہو تم 70,000 صبح آنا، میرے محبوب کے در پر شام تک رہنا، میرے محبوب کی سنہری جالیوں کو اپنے پروں سے ٹچ کرنا، ان کی قبر انور کی زیارت کرنا، پھر تم چلے جانا 70,000 شام کو آ کے زیارت کرتے رہنا۔ 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آقا دو جہاں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے قیامت کے دن، قبر شک ہوگی تو آقا دو جہاں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوں گے اور آقا دو جہاں فرش سے عرش پر تشریف لے کر جائیں گے، اور وہ وہی 70,000 ہوں گے، وہ وہی 70,000 ہوں گے جن کی اس دن ڈیوٹی ہوگی، جن کی اس دن ڈیوٹی ہوگی۔ وہ خوش نصیب وہی ہوں گے جو آقا دو جہاں کے در اقدس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے حضور کی امت کی، ہماری، ہم کوئی عام ہیں؟ آئے ہائے، اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے، ہمیں اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا، ہمیں اپنا سونا محبوب عطا فرما۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں، دنیا کا اصول دیکھیں، دنیا کا آپ 2 شادیوں والے سمجھ سکتے ہیں، 2 شادیوں والے، ہاں جی 2 شادیوں والے، وہ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ہم تو اپنی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ 2 شادیوں میں جو ایک دلہا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر قربان جائیں اللہ رب العزت۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک سوکن نے قربانی دے دی، ان کے چل تو ہی رکھ لا، ہاں جی کدی انج ہے نہیں، تے اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، محبوب سونا اس کا تھا، اگر چاہتا تو نہ دیتا، ہم کیا کر لیتے، مگر قربان جائیں اس نے اپنا سونا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ ہم پر احسان، ہماری نسلوں پر احسان، ہمارے بچوں پر احسان، ہمارے تمام معاملات پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم وہ ہیں جن کی ہم رکابی اور جن کی ہم نشینی کی خواہش انبیاء کیا کرتے تھے، رسول کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء یہ کہا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں نبوت نہ عطا کر، جتنی فضیلتیں، جتنی منزلتیں، جتنی قربتیں اور جتنے مقامات ہم نبی آخری زمان کی امت کے سنتے ہیں، یہ نبوت رسالت لے لے، ہمیں نبی آخری زمان کا امتی بنا دے۔ نبی آخری زمان کا صرف ایک مثال حضور کی امت کی شان، اور ہمیں جو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، ایک شان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہے علماء سے کہ پہلی امتوں کی عمریں کتنی ہوا کرتی تھی، 400 500 سال، 1000 سال۔ اب حضور کی امت ہماری عمریں کتنی ہیں، 50 60 70 80، ایوریج عمر 40 50 سال رہ گئی پاکستان میں۔ اب ان کی جو عبادات ہوا کرتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی، جو عبادت گزار ہوتے تھے، 400 سال عبادت کی، 500 سال عبادت کی۔ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، وہ اگر سال کی عبادت کریں گے تو سال کی ہوگی، وہ اگر دن کی عبادت کریں گے تو دن کی ہوگی، وہ اگر گھنٹے کی عبادت کریں گے تو گھنٹے کی ہوگی۔ مگر حضور کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000، اور اگر محلے کی مسجد میں با جماعت نماز آپ پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب، 27 نمازوں کا ثواب۔ یہ اللہ رب العزت نے درجہ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا۔ 1 روپیہ دو تو 70 کر کے واپس کون لٹاتا ہے، کس کی وجہ سے لٹاتا ہے، محبوب کی وجہ سے، کہ میرے سونے محبوب کی امت، سونے محبوب کی امت سے اللہ سونے کا طریقہ کار بھی مختلف ہے، طریقہ کار بھی سونا ہے۔ تو یہ سارے درجات، یہ سارے احسانات، یہ ساری محبتیں حضور کی امت کو جو عطا ہوئیں، کس کی وجہ سے عطا ہوئیں، حضور ہی کی وجہ سے عطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جتنے درجے ہم نے نبی آخر زمان کی امت کے سنے ہیں، ہمیں نبوت اور رسالت نہ دے بلکہ ان کا امتی بنا کر بھیج دے۔
تو اللہ رب العزت، باتیں تو اور بھی بہت ہیں، گفتگو آگے لمبی ہوتی چلی جائے گی، یا مقدر یا نصیب۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔